السلام علیکم، میرا نام نورین نور بائک ٹریننگ والی ہے۔ ریحان اسکول میں آنے کے بعد میرا نام چینج ہوا ہے اور آج ہم ایک انٹرویو کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے کالج کے بوائز ہیں 2 منتھس کے بوٹ کیمپ والے اور بہت قابل ہیں ماشاء اللہ سے، اور جن کا نام ہے بسام بنظام۔ یہ کون انٹرویو والے کیا ہیں؟ اچھا بسام، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تمہارے نام کے ساتھ۔ انوویشن السلام علیکم بسام، کیسے ہیں؟ انوویشن انوویشن والا اینو بہت باریک لکھا ہوا بھائی، ریسٹارٹ اتنا کر بڑا سا لکھتے۔ ریسٹارٹ کر السلام علیکم، ہم ایک انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے پیارے سے بوائز ہیں کالج کے جو بوٹ کیمپ کے 2 منتھس کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مسکراتے بھی رہتے ہیں ہر وقت، اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو اس سے آج ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے وہ ریحان کالج میں کیسے آئے، اور وہ کراچی کے ہی ہیں تو ہمیں ان سے جاننا چاہیں گے۔ اور ان کا نام ہے بسان انوویشن والے۔ اچھا تو بسام، السلام علیکم بسام، کیسے ہیں؟ اپنے بارے میں ہمارے ویورس کو بتائیں اور آپ کالج کیسے آنا ہوا آپ کو۔ وعلیکم السلام مس، تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور پوڈ کاسٹ۔ تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ نے کہا تھا ابھی کہ میں بہت مسکراتا ہوں، اس میرے نام کا مطلب ہی یہی ہے تو میں مسکراؤں گا یہ۔ اور دوسری بات کہ میں کراچی سے تعلق ماشاء رکھتا اللہ ہوں، ماشاء اللہ، سب جاری ہے گلستان، بے شک۔ میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور گلستانی جوہر میں رہتا ہوں میں۔ اور مس ریحان اسکول کا یہ ہے کہ میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا، فیس بک اسکرول کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ریحان اللہ والا سر کی ویڈیو میرے نظر کے سامنے سے گزری تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ کچھ نیا ہے تو میں ٹرائی کرتا ہوں۔ اور ہاسٹل لائف بھی میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کری ہے، تو آپ کو بتا چلوں کہ میں نے سوچا کہ میں اس کورس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ٹرائی کرتا ہوں یہ ہے کیا۔ تو کافی ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا، اور ابھی کر رہا ہوں بوٹ کیمپ، 2 منتھ بوٹ کیمپ کا اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ اور جی اچھا تو آپ نے فیس بک پہ سر ریحان کو دیکھا، ان کو فالو کیا، پھر اس کے بعد یہاں پر آپ آئے، اور یہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ یہاں رہائش پہ ہیں۔ تو آپ یہاں رہائش پہ ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کو، یعنی کہ جیسے آپ ایک مائنڈ وہاں سے بنا کر آئے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں اور آرام سے رہوں گا، یہاں کھاؤں گا، یوں پیوں گا، لیکن ہمارے تو رولس ہی بہت الگ ہیں۔ ہر کام خود کرنا ہے، ہر چیز کرنی ہے، صفائی بھی ہو، کھانا بھی ہو، کچھ بھی ہو خود ہی ہیلپ کروا کے ایک ساتھ ہو کے ہم لوگ خود ہی بنا کے کرتے ہیں۔ اور آپ ماشاء اللہ، میں نے بوائز کو دیکھا سارے، پکانے تو کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا، لیکن کسی نے کبھی بھی ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے تو وہ خود سے خود کر رہے ہوتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ تو آپ کو ماشاء اللہ کس طریقے سے، یعنی کہ کوئی کہیں پریشانی ہوتی ہے یا صحیح لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ سوچ کے جو آئے تھے اور یہاں ڈفرینٹ ماحول ملا؟ بس گھر سے تو یہی سوچ کے نکلا تھا کہ ٹف ہوگا، کیونکہ گھر پہ جب ہم ہوتے ہیں تو کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، پھر گھر سے باہر تو کمفرٹ زون سے پھر باہر آ جاتے ہیں۔ تو بس یہی تھا کہ میں نے سوچا ہوا تھا، لیکن میری جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ ٹف رہا کہ یہاں پر مطلب جو 4 سال والے ہمیں تو ریلیف ملا ہوا ہے 2 منتھ بوٹ کیمپ پروگرام، جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے اتنا مطلب ٹف نہیں ہے۔ جو مطلب یہاں پر 4 سال کے لیے ہے نا، ان کو مطلب پورا مطلب ان کی کریئر گروتھ، مطلب ایسا بولیں گے کہ ان کو مطلب ان کا روٹین بالکل صحیح ہوتی ہے۔ جیسے میری بھی روٹین ماشاء اللہ یہاں پر آنے کے بعد سیٹ ہو گئی ہے، ورنہ میں گھر پہ لیٹ سوتا تھا اور صبح لیٹ اٹھتا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد کافی مطلب مجھے جو اچھا لگا نا کہ بس میں چاہتا تھا کہ میری روٹین صحیح ہو جائے۔ اور باقی میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 4 سال والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت مطلب ان کو بہت محنت کرنی ہوتی ہے، یہاں پر انٹرنشپ لگتی ہے ان کی، پھر ان کے ٹاسک بھی کرنے ہوتے ہیں ان کو، لیکن ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب جو پہلے سے وہ ڈفرینٹ بن کے گھر جاتے ہیں اپنے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ اور 2 یہ منتھ کے لیے جو بچے آتے ہیں، جی مس، جی 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 کنٹینیو اور کریں۔ 2 منتھ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں بوٹ کیمپ پروگرام کے لیے جو آتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن ان کے لیے اتنی زیادہ سختی نہیں ہے، کیونکہ ان کو زیادہ تر فوکس اپنے ٹاسک پہ کرنا ہوتا ہے، اور ٹاسک آپ کریں اور پھر
آپ جتنے مطلب جتنے جلدی 2 منتھ میں ٹاسک کر سکتے ہیں تو وہ آپ کر کے آپ گھر جا سکتے ہیں. لیکن جو 4 سال والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں پر ان کو یہاں پر اپنا ایک صفائی کا مطلب وہ ہوتا ہے پورا، مطلب اپنے خود صفائی کرنی ہوتی ہے. کپڑے تو ہمیں بھی خود دھونے ہوتے ہیں 2 منتھ والے جو ہیں، مطلب اپنے کام تو خود کرنے ہوتے ہیں ہمیں بھی. لیکن اور کھانا بھی ان کو پکانا ہے، اور پھر اور بھی دیگر چیزیں، مطلب جو مطلب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے ان کے روم کی یا کہیں بھی کیسے ایسے، تو وہ ان کو خود کرنا ہے. مطلب یہ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں، مطلب ہماری گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں. مطلب ہم کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں بناتے، انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں. ہیلو، میں آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی، آ رہی آ رہی ہے. اوکے، بسام بہت اچھا جواب دیا، اور آپ اچھے سے چل رہے ہیں اور آپ سیکھ بھی رہے ہیں. اور یہاں پر سب کچھ آپ کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ بوٹ کیمپ والوں کو تھوڑا سی ریلیف دیا ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہیں ٹاسک پورے کرنے. اور جو ہمارے ساتھ 4.5 سال والے جو اسٹوڈینٹ بوائز ہیں، جو ان کو یہ ہے کہ وہ یہ کام بھی کرنا ہے، ٹاسک بھی کرنا ہے، اور بھی کچھ سیکھنا ہے. ان کے رولس کو اپنے بنانا ہے، فالو کرنا ہے. اب جیسے یہاں پر او سی ڈی کرنا ہوتی ہے، برتن صبح کے تیاری سحری کے بعد کے بھی دھونے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر سی ہمارا سسٹم تھوڑا سا چینج ہوا ہوا. رمضان میں آپ کو پتہ ہے سونے کا بیٹھنے کا ٹائمنگ بہت آؤٹ ہو جاتی، نیند نہیں پوری ہوتی. پھر تھوڑا سا گرمی بھی ہو چکی ہے، لائٹ وغیرہ کی پریشانی ہوتی ہے. اٹھ نہیں پاتے، جب میں آتی ہوں تو کچھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نہیں اٹھے ہوئے تو ان کو اٹھانا ہوتا ہے. پھر جو نہیں دکھتے ان کے آواز بات دوا بسام کو آواز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بسام پتہ نہیں کہاں غائب ہے، لیکن بسام کہیں بیٹھا ہوا کونے میں ہوتا ہے، کوئی ٹاسک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو آواز نہیں گئی ہوئی ہوتی نا، کہ اسے کانوں تک کے ہم آواز دے رہے ہیں کہ ماشاء اللہ سے آپ آ جاتے اور مسکرا رہے. اور اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ یہاں پر سے آنے سے پہلے کوئی کام کچھ ایسا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جی بس میں آپ کو بتا چلوں، میری ایک اسٹوری ہے، جرنی ہے پوری. میں ایک بی بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا. نیو پورٹ یونیورسٹی سے میں بی بی اے کر رہا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنا کرکٹ میں انٹرسٹ رکھتا ہوں. کرکٹ پروفیشنلی کھیل رہا تھا، تو اور ایک بزنس بھی چلاتا تھا، رن کر رہا تھا فرام ہوم. ہاٹ پاٹ بزنس، فوڈ ہے، چائنیز فوڈ ہے، اس کا بزنس کر رہا تھا. تو یہ ہوا تھا کہ میرا جو مطلب میں نے یہاں آنے کا جو میرا مین ڈیسیجن جو تھا نا، مطلب جو میرا تھا کہ میں اپنے جو انجری تھی میری، ایک نی کی انجری ہو گئی تھی کرکٹ کے دوران، کرکٹ کھیلتے ہوئے. تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں ریسٹ نہیں لیتا تھا بالکل بھی. میں جیسے کبھی بھی دل چاہا، مطلب اب میں انجرڈ ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کھیلنے کا، تو اب میں اپنی انجری کو بھول جاتا تھا، میں جاتا تھا کھیلنے چلا جاتا تھا. پھر ہوتا یہ تھا کہ سم ٹائمز جو انجری ہے نا، وہ ایک ایسا موو ہوتا تھا میرا موومنٹ، مطلب کیا بولیں گے اس کو، موو ہوتا تھا جس پہ میرا نی دوبارہ ٹوٹ ہو جاتا تھا. کوئی ایک ایسی ڈائریکشن ہے جس پہ میرا نی دوبارہ ٹوٹ ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے اس لیے بھی یہاں پر آنے کا سوچا کہ میں یہاں پر آ کے میں مطلب آنا جانا بھی کر سکتا تھا یہاں سے، یہاں پر کلاس لینے آؤں، پھر یہاں سے گھر چلے جاؤں. پھر آگے آ رہے تھے رمضان، صرف آ جاؤں گا کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کا رجحان کتنا ہے یہاں پر کراچی میں. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں 2 منتھ یہاں مطلب ابھی تو مجھے 1 منتھ ہوا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ 2 منتھس پورے میں یہاں پر رہوں، کیونکہ ابھی عید کی چھٹیاں بھی آ گئی ہیں. تو پھر ابھی گھر جائیں گے، تو میں بس یہ ہے کہ اگر میں گھر پہ ہوتا تو میں کرکٹ کھیلتا لازمی. تو بس یہاں پر آ کے میرا رہنے کا فیصلہ اسی وجہ سے مین، تاکہ میں اپنی نی کو ریسٹ دوں اور میں اپنی انجری کو ہیل کر سکوں. گڈ، بہت اچھا یعنی کہ ایکسپیرینس ہے. اور یہ بات اچھا ہے کہ آپ نے سوچا کہ اس طریقے سے ریلیف بھی مل جائے گا اور میں کچھ اور بھی اچھا سیکھ کے چلا جاؤں گا. لیکن ابھی آپ نے اپنی باتوں میں بتایا ہے کہ آپ ایک بزنس بھی رن کر رہے ہیں جو چائنیز ہے. تو جو آپ وہاں سے آئے ہیں تو وہ اب وہ کون کر رہا ہے، جی یا جی تو بالکل. وہ آپ کا؟ بزنس کو آپ آف کر کے آئے ہیں یا پیچھے کوئی اس کو سنبھالنے والا ہے؟
نہیں نہیں، میں اپنے بزنس کو آف کر کے آیا ہوں، کیونکہ ابھی ایسا ہے کہ بس یہ کام میں اکیلے ہی کرتا ہوں، کوئی مطلب سیکنڈ پرسن نہیں ہے میرے ساتھ. میں خود ہی مطلب پیکنگ وغیرہ، پیکنگ کوکنگ سے لے کے پیکنگ وغیرہ سب کچھ میں خود کرتا ہوں. کبھی کبھار گھر کے قریب اگر کا آرڈر ہوتا ہے نا تو میں خود ڈلیور بھی کرنے چلے جاتا ہوں. تو اپنے کام میں ویسے بزنس میں برکت ہے، تو میں خود چاہ رہا تھا کہ میں کچھ چھوٹا موٹا کروں اپنا بزنس. پھر الحمد للہ میں نے انیشیٹ لیا، اور ماشاء اللہ سے لوگوں کو بہت پسند آ رہا تھا. ٹیسٹ بہت ڈفرینٹ لگ رہا تھا باقی جو ہاٹ پاٹس ہیں فوڈس چائنیز کو، یہ جو ہے رامن فوڈ کہیں گے تو چائنیز کہیں گے، یہ سملر شاید ہوتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ کافی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی تھی. لیکن ابھی تو میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں ابھی آف کر دیا تھا میں نے. تو باقی انشاءاللہ بہت جلد میں اپنے ہربل برانڈ کا بھی آغاز کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. اچھا، اب یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ ایک بزنس چلا رہے ہیں، ماشاء اللہ سے اچھا چل رہا تھا، آپ خود سارا کنٹینیو کر رہے تھے. تو جیسے اب یہاں پر آپ ہیں تو آپ کے پاس کوئی یعنی کہ میسج کال وغیرہ نہیں آتی اس کے لیے کہ ان کو کسی کو آرڈر کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہوں گے اس کو، ان کو کیسے گائڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہیں سے بنا کے بھیج دیا کریں. بس نہیں، مس کالس تو آتی ہیں، بالکل آتی ہیں کالز. لیکن میں نے اپنے موسٹلی کسٹمرس کو انڈیویجولی میسج کر کے بتا دیا تھا کہ میں اس عید کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا، کیونکہ میں ایک ابھی اویلیبل نہیں ہوں گا. اس سے بھی کچھ کسٹمرس کو پتہ ہے کہ میں ابھی اویلیبل نہیں ہوں. لیکن جو نیو کسٹمرز ہوتے ہیں اور جو جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جو اولڈ کسٹمر ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، جو مجھ سے مس ہو گئے، تو وہ بھی اپروچ کرتے ہیں کہ آرڈر کر سکتے ہیں. تو میں ان کو معذرت کر لیتا ہوں. اور آپ نے مس ابھی دوسرا سوال کیا کیا تھا؟ وہ یہی تھا میرا مطلب، یعنی کہ آپ یہیں سے اسٹارٹ کر لیتے کہ یہاں سے جی بنا بنا کے یہاں بھی ہمارے اور بوائز یہاں سیکھ بھی لیتے اور جی اس جی طریقے سے آپ کا کنٹینیو میں رہتا ہے لانڈی کرونگی میں نا جیسے. تو جی جی اور میرے میرا آرڈر مس یہ یہاں کہنا بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کے دن ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے لوگ نئے نئے اسٹال اور بریانی کی یہ چیزیں لگتی ہیں، اور پھر یہ تو چائنیز ہے تو اس کو تو ویلیو دی جاتی ہے. اور پھر ہوٹل کا ہے تو ان کی مطلب وہ لوگوں کو بہت سے لوگ ہیں کہ وہ کم مرچوں والا کھا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو مرچیں وہ کم نہیں کرتے، تو ان کے لیے تو آسان ہو جاتا ہے لانڈی کرنگی والوں کے لیے، اور نیا اور بھی مل جاتا. تو اس طریقے سے کنٹینیو میں رہتا. جی بس یہاں پر میرے آرڈر آتے ہیں، میرے تین چار کسٹمرز ہیں اورنگی کے بھی. لیکن آپ نے کہا کہ یہاں سے میں اسٹارٹ کر لیتا. لیکن بسام اسٹارٹ تو یہ سوچ کے آئے تھے نا کہ مجھے تو یہ کام ابھی کرنا نہیں ہے، عید کے بعد ہی اسٹارٹ کرنا ہے. نہیں بس مجھے پتہ ہے، کیونکہ یہاں پر میری اصل آواز آ رہی پرابلم ہے. بسام؟ جی 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 میں ساری آواز. بس مین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر فریج نہیں ہے. اب میرا جو سامان ہے نا سارا، وہ فریج والے آئٹمز ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں سامان مطلب ایک ون ٹائم کا سامان اگر لا سکتا ہوں تو لا سکتا ہوں، اور ہاتھ کے ہاتھ اس کو دوبارہ پریپیئر کر بولنا کے. کیا بولا ہے؟ بس میں بول رہا ہوں کہ میرا جو یہ جو ہاٹ پاٹ کا سامان ہوتا ہے نا، اس میں موسٹلی سامان ہوتا ہے فریج والے آئٹمز ہوتے ہیں. ہاں ہاں. جی تو بس یہ مین مسئلہ ہے، ورنہ تو میں یہاں سے بھی کر سکتا تھا، کوئی بڑا ایشو نہیں تھا. اس وجہ سے میں نے جو ہے نا سوچا کہ ابھی اس کو پاز کر دینا چاہیے. یہ بات تو ہے کہ ظاہر سی بات ہے، آپ ایک جگہ جہاں آپ نے آن کیا ہوا جو کوئی بھی جاب ہو یا کچھ بھی ہو، جیسے آپ نے اپنا یہ بزنس کیا ہوا تو وہ اس طرح کی پوری ساری چیزیں اویل ہوتی ہے اور کہیں جاگے نہیں ہوتی. وہ تو میں نے بولا کہ جب کیا نام ہے وسام بنا رہا ہوگا تو میں بھی ساتھ ساتھ سیکھ لوں گی. اس طریقے سے میرے کو اپنا لالچ آیا نا، اس لیے تو اب میں نے سوچا ہے کہ میں آرڈر کروں گی اور پھر یہیں بولوں گی ابھی بنا کے دو، تو شاید اس طریقے سے میں سیکھ لوں گی انشاءاللہ. باقی یہ کہ وسام یہاں انشاء آنے کے بعد آپ کو کیسا لگا، کس طریقے سے ٹائم گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے یا کیسے گزر رہا ہے، مطلب کس طریقے سے آپ کہ اچھا لگ رہا ہوگا؟ جی میں شروع میں تھوڑی مشکلات ہو رہی تھیں، گھر یاد آ رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ایڈجسٹ ہوا خود کو، مطلب وہ کیا، کھانے پینے کا بھی تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا. جو میں مطلب اپنی ڈائٹ لیتا ہوں وہ نہیں لے پا رہا تھا. پھر میں نے اپنے آپ کو خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں نے یہ کرا ٹھان لیا تھا، میں نے واپس نہیں جانا ہے کبھی، مطلب ہار مان کے نہیں جانا ہے. میں نے جو جس کام کے لیے آیا ہوں جو وہ بس کمپلیٹ کر کے جانا ہے میں نے، بس میرا یہ ہے.
ہاں، نہیں یہ بات ہے کہ ہم جگہ چینج کرتے ہیں نا، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہر چیز اویل نہیں ہوتی، پرابلمس سی آتی ہے تھوڑی-سی، لیکن اس کو ہمیں ایڈجسٹ خود کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اپنے لیے جا رہے ہیں نا، کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے تو آپ سیکھ کے جائیں گے، اب سوچیں گے نہیں ہم تو گھر میں ایسے رہتے تھے، ہم ویسے رہتے تھے، تو اس طریقے سے نا ہمارا ماحول چینج نہیں ہوتا اور ہم کچھ سیکھ نہیں پاتے، مینٹلی اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے کوئی کام آسان نہیں ہوتے۔ یہ بات اچھا ہے کہ آپ نے اس بات کو اسٹرکٹلی لے کے اور آپ نے اسٹارٹ کیا، ماشاء اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کرتے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ تو ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں بس ہم اپنے، اور ہمیں اگر ہمارے ویورس کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، جیسے ریحان کالج آپ آئے ہوئے ہیں تو ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور کس طریقے سے ان کے اس کو فالو کریں نا؟ جی میں بالکل بتاتا چلوں کہ آپ اگر جیسے یہ ٹین ایجرس کے لیے بہت آئیڈیل پلیس ہے۔ اگر آپ کا کسی کا بیٹا مطلب کسی پیرنٹ کا بیٹا میٹرک ہو گیا اس کا اور وہ گیپ پہ، تو ان کو ایٹ لیسٹ 2 منتھ کے لیے وہ لازمی بھیجیں۔ ان کا مطلب جو آج کل بچوں کی روٹین چل رہی ہے صرف موبائل میں لگے رہتے ہیں لیٹ نائٹ تک، پھر صبح لیٹ اٹھنا، چھٹیوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس گیم وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایٹ لیسٹ 2 منتھ یہاں پہ دینا چاہیے ان کے بچوں کو، اگر دے سکتے ہیں۔ باقی اگر میری ایج کے میں جیسے 25 کا ہو جاؤں گا ابھی مئی میں، تو ہم بھی جیسے میری ایج کے لڑکے جاب کرتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں 2 منتھ کے لیے، وہ اپنا ٹرائی کر سکتے ہیں، بہت اچھا ایکسپیرینس رہے گا ان کے لیے انشاءاللہ۔ ہاں تھینک یو وسام، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ماشاء اللہ سے اتنے اچھے ہمارے ویورس کو اپنے بارے میں بتایا اور یہاں ریحانہ کالج کے بارے میں بتایا، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ ہمیں بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی آپ سے، اور مزید ہم آپ سے سیکھیں گے۔ تو ویورس ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بہت بہت، اور بسام ماشاء اللہ سے مسکراہٹ ہے، میری تو بات ہی یہی ہے کہ مسکراتے رہیں اور صدقہ جاریہ دیتے رہیں، کیونکہ مسکرانا ایک صدقہ ہی جاریہ ہے، وہ ہر کوئی نہیں دے سکتا، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دوسری بات جو آپ نے کہی، میرا وہ بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کام کہیں سیکھ رہے ہیں تو اپنے پیر جما کے رکھیں، اگر آپ جمے ہوئے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام آسان ہوتا چلا جائے گا اور آپ آسانی کی طرف جاتے رہیں گے۔ تو ویورس اللہ حافظ، بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔